أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے چوتھے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش خدمت ہے. فرمایا گیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم بر کو نہیں پا سکتے یا بر کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنا مال محبوب اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. بر کا کیا مطلب ہے؟ تم بر کو نہیں پا سکتے. تو ذکر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان البر ہنا بمان الجنہ. ابن عباس نے البر کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ بر جنت کو کہتے ہیں. یعنی تم جنت کو نہیں پا سکتے اگر تم اپنا مال محبوب اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. ایک مفسر نے اس آیت کریمہ پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ زندگی میں ایک بار اس آیت کے اوپر ضرور عمل کر لو. زندگی میں چاہے ایک ہی بار کرو مگر اس آیت پر عمل ضرور کرو کہ جو چیز آپ کو بہت زیادہ محبوب ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. فائدہ البر جنت. اس کے بعد فرمایا گیا دنیا میں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلی مسجد بنائی گئی وہ مکہ میں ہے جس کا پہلا نام بکہ تھا. قرآن حکیم نے اسے بکہ کہا ہے. فرمایا ان اول بیت اُزِّئَ للناس للذی ببکہ، کہ پہلا گھر جو اللہ کا بنایا گیا اس روئے زمین پر وہ مکہ میں ہے. پہلا نام اس کا بکہ، بے کو میم سے بدل کر کے ہم لوگ پڑھتے ہیں مکہ. اور اس مسجد کی فضیلت سے آپ حضرات تو واقف ہی ہیں. اس کے اندر کچھ خاص باتیں ہیں. بتائیے. فیہ آیات بینات. یہاں کچھ خاص نشانیاں اللہ کی ہیں جو بالکل واضح ہیں. آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے. کیا ہے؟ بہت ساری نشانیوں میں سے ایک نشانی مائے زمزم. لاکھوں حاجی اس پانی کو پیتے ہیں، گھر بھی لاتے ہیں، بعض لوگ اسی سے نہا بھی لیتے ہیں، لیکن پانی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا ہے. اور پانی ایسا ویسا نہیں، دنیا میں یہ واحد پانی ہے جس میں پیاس بجھانے کی بھی صلاحیت ہے اور غذائیت دینے کی بھی صلاحیت ہے. یعنی یہ کھانا بھی ہے اور پینا بھی ہے دونوں. ابو ذر غفاری کئی دنوں تک کسی پانی کے اوپر مکہ میں رہے ہیں. جب وہ دین کی تلاش کے لیے آئے تھے اسی پانی کے اوپر زندہ رہے تھے. تو گویا یہ پانی بھی ہے اور غذا بھی ہے، کھانا بھی اور پانی بھی ہے، دونوں ہے.
اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. اتنے حاجی ہر سال اگر کہیں پر جائیں تو ندی ختم ہو جائے, آپ اس کنویں کی بات کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے تقریباً 4000 4500 سال کا عرصہ گزر گیا, وہ پانی ویسا کا ویسا ہے, وہ کنواں ویسے کا ویسا ہے. تو فیہ آیاتم بینات, بینات میں بالکل واضح نشانی, اگر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے واضح طور پر, تو اس پانی کو دیکھ لو, مائے زمزم کو. سائنسدانوں نے اس کے اوپر ریسرچ کر کے یہ بتایا ہے, کہاں تک صحیح ہے وہ آپ لوگ دیکھ لو, کہ اگر ایک بکٹ پانی میں تھوڑا سا آب زمزم ملا دیا جائے تو پورا پانی زمزم کی تاثیر لے لیتا ہے. لہذا کوئی آپ کو زمزم کا پانی دے تو آپ یہ مت کہیے یار پانی ملائے ہو کہ نہیں ملائے ہو, خالص زمزم دے رہے ہو یا پانی ملا کر دے رہے ہو, وہ زمزم ہو گیا. تو ایک تو مائے زمزم اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, اور واضح نشانی, آیت بینہ ہے. اور دوسرے حجر اسود ہے. اسے ہم چومتے ہیں. اس پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھئی ہم لوگ پتھر پوجتے ہیں, آپ کے ہاں بھی تو پتھر ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو پتھر کا تصور ہے وہ حضرت عمر نے بتا دیا ہے. رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے حجر اسود, اے کالے پتھر, ہے بلیک اسٹون, میں جانتا ہوں, انی لأعلم, I know, میں جانتا ہوں. کیا جانتا ہوں؟ انک حجر, یو آر only a stone, ایک پتھر ہو تم, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں, not more than that. تو انی لأعلم انک حجر, میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے, اور نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. لا تنفع ولا تضر, نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اگر میرے رسول نے تجھے چوما نہ ہوتا تو میں کبھی بھی تجھے نہیں چومتا. ما قبلتک, یہ ہمارے ہاں اس پتھر کا تصور ہے. اور تمہارے ہاں پتھر کا تصور کیا ہے؟ اس سے مانگتے ہو, اپنا حاجت روا تسلیم کرتے ہو, اس کے سامنے ڈنڈوت ہوتے ہو, اس کے سامنے سجدہ کرتے ہو. تو ایک تو اس پتھر کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس سے کچھ مانگتے نہیں اور نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے. اور جہاں تک چومنے کا مسئلہ ہے, چومتا تو آپ نے اپنے بچے کو بھی ہے. تو کسنگ از ناٹ ورشپنگ, چومنا یہ پوجنا نہیں ہے. کس نے کہا کہ چومنا پوجنا ہے؟ کسنگ از ناٹ ورشپنگ. تو کس کرنا, یہ چومنا یہ پوجا نہیں ہے اور پوجنا نہیں. اور ہم اللہ کا حکم اپنے سامنے رکھتے ہیں. یہی پتھر ہے جس کو ہم چومتے ہیں, لیکن پتھر وہی ہے جس سے ہم شیطان کو مارتے ہیں, اور وہی پتھر ہے جس سے ہم آدمی کو رجم کرتے ہیں. پہلے کیا تھا, آدمی جب زنا کر لیتا تھا اور وہ شادی شدہ ہوتا تھا تو اس کو کھڑا کر کے میدان میں تھوڑا گاڑ دیتے تھے اور پتھر سے اس کو مارتے تھے. یہ پتھر ہی ہے جس سے آپ رجم کر رہے ہیں, لگا تو اس کے اندر خون لگ جاتا ہے. تو یہی پتھر ہے, اللہ نے حکم دیا اس سے مارنا ہے تو ہم مارتے ہیں, زانی کو رجم کرتے ہیں. اور اللہ نے حکم دیا کہ اس پتھر سے شیطان کو مارنا ہے تو ہم رمیہ کرتے ہیں, رمیہ جمار کرتے ہیں. اور کہا کہ ایک پتھر ہے اس کو چومنا ہے سو چومتے ہیں. لہذا یہ مارنا, یہ چومنا, دیٹ از ناٹ ورشپ, یہ عبادت نہیں ہے. عبادت تو یہ ہے کہ کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر کے اس کے سامنے سجدریز ہوا جائے, اس کی عبادت کی جائے. تو فیہ آیات بینات. اور ایک خصوصیت یہ ہے, ومن دخلہ کان آمنا, جو بھی حدود حرم میں داخل ہو جائے وہ امان میں ہے. یعنی قاتل کو جب تک اس ایریے سے باہر نہ نکال دیا جائے اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا. ارے انسان کو تو چھوڑو, وہاں کا درخت نہیں کاٹا جا سکتا, وہاں اگر جانور بیٹھا ہوا ہو تو اسے بھگایا نہیں جا سکتا. ومن دخلہ کان آمنا, کیا
اللہ کا گھر ہے، کیا شان ہے اس کی. اور مبارکن ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکن، مبارک. کوئی بتائے گا کہ ایک رکعت کتنی رکعتوں کے برابر ہے؟ بتاؤ. یہاں پڑھو تو ایک اور وہاں پڑھو تو 1,00,000. مبارک، برکت مانے کسی چیز میں برابر اضافہ. برکت مینس اضافہ، بڑھنا. کتنا بڑھ گیا ہے ثواب. مبارک. اور ہدی للعالمین، ہدایت یہیں سے نکلی ہے. یہیں نبی کو قرآن حکیم دیا گیا ہے. ہدایت یہیں سے نکلی اور پورے عالم کے لیے ہدایت. اور ایک شعار متعین کر دیا گیا کہ اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا جائے. پوری دنیا میں جہاں بھی لوگ ہیں اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. ہدی للعالمین. اور حج کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ کہا ومن کفر، اللہ جو استطاعت رکھتے ہوئے حج نہ کرے. کہا گیا من کفر، جو کفر کرے. یعنی من ترک الحج فہو کالکافر. کافر نہیں، کل کافر، لائک کافر، ناٹ کافر، لائک کافر. من ترک الحج، جو حج کو چھوڑ دے، فہو کل کافر، وہ کافر کی طرح ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب باندھا ہے، باب کفر دون کفر. ایک کفر ہوتا ہے چھوٹے درجے کا، ایک کفر ہوتا ہے اونچے درجے کا. کوئی مسلمان کوئی کفر کر لے تو وہ کفر اس درجے کا نہیں ہے جو ایک کافر کفر کرتا ہے. تو کفر کے بھی درجات ہیں. تو جو استطاعت رکھتے ہوئے حج نہ کرے فہو کل کافر، کافر کی طرح. اس کے بعد فرمایا گیا کہ آپس میں متحد ہو کر کے رہو، اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہو. اور اتفاق کی جو بنیاد ہے، پوائنٹ ہے، جو نقطہ ہے، وہ قرآن حکیم ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. قرآن حکیم کو سارے لوگ مل کر کے مضبوطی سے پکڑ لو. آج دنیا میں جو اختلافات موجود ہیں اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے قرآن حکیم کو چھوڑ دیا ہے. ساری کتابیں پڑھیں گے، قرآن حکیم پر کوئی غور و خوض کرنے کے لیے تیار نہیں، تدبر کرنے کے لیے تیار نہیں. 5 روپے کا ایک اخبار آدمی سمجھ کر پڑھتا ہے، لیکن قرآن حکیم کو مسلمان سمجھ کر پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اللہ نے فرمایا یہ میرے بندوں کی طرف میرا بھیجا ہوا ایک خط ہے، ھذا بلاغ للناس. یہ تمام انسانیت کے لیے میرا ایک خط ہے، ایک لیٹر ہے. میری ماں پڑھی لکھی نہیں ہے، ابھی زندہ ہے، 86 سال کی ہے، روزہ نہیں چھوڑتی، ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑتی، فجر میں مجھ سے پہلے اٹھ جاتی ہے اور ایسے دھیرے دھیرے چلتے ہوئے بیٹھ کر چل کر کے باتھ روم میں جاتی ہے. پڑھی لکھی بالکل نہیں ہے، انگوٹھا ٹیک. جب میں پڑھتا تھا خط لکھ کے بھیجتا تھا، وہ کارڈ وغیرہ ہوتا تھا نا، تو خط جب پہنچتا تھا تو بھاگی بھاگی اسکول میں چلی جاتی تھی. کسی بچی کو پکڑتی تھی کہ بابو کا خط آیا ہے، ذرا پڑھ کر کے بتاؤ تو کیا لکھا ہے. وہ جب تک سن نہیں لیتی تھی تب تک بے قرار رہتی تھی، بے چین رہتی تھی. اسے پڑھنا نہیں آتا، لیکن پڑھ کر کے دوسروں سے پڑھا کر وہ سننا چاہتی ہے کہ میرے بچے نے کیا لکھا ہے. کتنے بدنصیب ہیں ہم لوگ کہ اللہ کا خط ہمارے نام آیا ہے، ہم اس کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے تیار نہیں، نہ کسی سے سننے کے لیے تیار ہیں. اب لات جوتا نہیں کھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ ارے یہ ہمارا دشمن، وہ ہمارا. ارے تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے، تم خود اپنے آپ کے دشمن. میں کسی کو آپ کا دشمن نہیں مانتا. مسلمانوں کا کوئی دشمن ہو سکتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. قرآن جس کے ہاتھ میں ہو، علامہ اقبال نے کہا ہے خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے چو شبنم بر زمیں افتندئی، در بغلداری کتاب زندئی. حیرت کی بات یہ ہے کہ تیرے پاس ایک زندہ کتاب ہے، اس زندہ کتاب کو اپنے بغل میں رکھتے ہوئے تو ایک مردہ قوم ہے. تو یہ مردگی تیرے اندر کہاں سے آئی ہے؟ یہ مرا کیسے تو؟ اس کتاب زندہ کو چھوڑ دینے کی وجہ سے تم مردہ ہو گئے. تو میں نہیں مانتا کہ فلاں پارٹی آپ کی دشمن ہے،
فلاں قوم آپ کی دشمن ہے، میں نہیں مانتا. میں یہ کہتا ہوں کہ تم خود اپنے آپ کے دشمن ہو، اپنے آپ کے دشمن. زندگی گزر جاتی ہے لیکن رب کا آیا ہوا لیٹر کوئی نہ تو پڑھ کر سمجھنا چاہتا ہے نہ کسی سے پڑھوا کر سمجھنا چاہتا ہے. اب لات جوتے کھاؤ، رو، گڑ گڑاؤ، گاؤ، ناچو، کیا کرنا کرو. تو نقطہ اجتماع، اتفاق کی جو بنیاد ہے وہ قرآن حکیم. ایک چیز یہ، اور دوسرے کسی قوم کے اندر اگر مصلحین نہ رہ جائیں، اصلاح کرنے والے نہ رہ جائیں، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی. صالحین رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نیک ہیں ٹھیک ہے، وہ نیکی آپ تک محدود ہے، لیکن برائی پھیل جائے تو اس کے لیے معاشرے میں اصلاح کرنے والے ہونے چاہیے، تب فلاح آئے گی. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. اگر ایسا کرتے أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ، تو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے. یعنی جس معاشرے میں اصلاح کرنے والے لوگ نہ ہوں، بس اس کا بیڑا غرقی سمجھو. وہ قوم اور وہ جماعت، وہ گروہ کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس کے درمیان اصلاح کرنے والے لوگ، مصلح لوگ موجود نہ ہوں. اولئک هم المفلحون. اس کے بعد فرمایا گیا کہ قیامت کا منظر ہے، جیسے یہاں کہتے ہیں نا، وہ منہ کالا کر کے گدھے پر چڑھا دیتے ہیں، کہتے ہیں مجرم ہے دیکھو اس کا منہ کالا کر کے گدھے کے اوپر چڑھا دیا گیا ہے. اللہ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، میدان حشر کے اندر کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ کے چہرے کالے، جیسے وہ منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا دیتے، منہ کالے چہرے کالے، اور کچھ کے سفید. ابن عباس نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ تبیض وجوہ اہل السنہ وتسود وجوہ اہل البدع، کہ اس دن سنت کے اوپر چلنے والے، نبی کے طریقے پر چلنے والے لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، اہل السنہ ہوں گے وہ، اور بدعت کے راستے پر چلنے والے لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے. اس کے بعد فرمایا گیا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جن کے چہرے سفید ہوں گے، جو قرآن اور سنت کے راستے پر چلے ہیں، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. مفسرین نے تفسیر کی کہ یہاں رحمت سے مراد جنت ہے. ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں جائیں گے. ایک نکتہ بتاتا ہوں، اللہ کے رسول کو قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ رحمت. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے ہمارے رسول ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. تو رسول ہے رحمت، رسول کو کیا کہا گیا؟ رحمت. اور 15ویں پارے میں قرآن حکیم کو رحمت کہا گیا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، یہ قرآن جو ہے شفا بھی اور رحمت بھی ہے. گویا کہ اللہ کے رسول کو رحمت قرار دیا گیا اور پھر قرآن حکیم کو رحمت قرار دیا گیا. اب ان دو رحمتوں کے اوپر قرآن اور سنت کو پکڑ لو، قرآن کو پکڑ لو، رسول کو پکڑ لو، ففی رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت یعنی جنت میں چلے جاؤ. بڑا آسان طریقہ. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، یا رحمت سے مراد جنت. اور اس رحمت کو حاصل کرنا ہے تو دو رحمتیں پکڑنی ہے، ایک تو رسول وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ایک رحمت وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمہ، قرآن رحمت ہے، لہذا قرآن کو پکڑ لو، رسول کو پکڑ لو، پھر رحمت جو جس کو جنت کہا گیا ہے اس کے اندر چلے جاؤ. اس کے بعد فرمایا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت محمدیہ جنہوں نے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، تم بہترین امت، تمہارے اندر خیریت ہی خیریت ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اندر دو چیزیں ہیں، تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. اچھا، للناس، للناس میں مسلمان بھی آ گئے، کافر بھی آ گئے، تو آپ کو کام کرنا ہے مسلمانوں میں اصلاح کا اور غیر مسلموں میں کام کرنا دعوت کا. لہذا آپ کو برپا کیا گیا ہے تاکہ آپ مسلمانوں کے اندر کوئی خرابی دیکھیں تو اصلاح کریں، اور جو ایمان والے نہیں ان کے اندر دعوت کا کام کریں تاکہ وہ اسلام کے قریب آئیں، اسلام کو سمجھیں. اسلام کو جو آدمی نہیں سمجھتا ہے تو کچھ بھی الٹا پلٹا بولتا رہتا ہے اسلام کے بارے میں. اگر اسلام کی حقانیت کو سمجھ جائے تو کبھی بھی اسلام کے بارے میں زبان درازی نہیں کر سکتا. تو للناس یعنی للمسلمین نہیں، للمومنین نہیں،
بلکہ للناس، تمام لوگوں کے لیے تم برپا کیے گئے ہو. مسلمانوں کے لیے اصلاح، کافروں کے لیے جو اسلام نہیں لائے ہیں ان کے لیے دعوت، بلانا. اچھا، صفت کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. فَإِذَا زَالَتِ الصِّفَةُ زَالَتِ الْخَيْرِيَّةُ. اگر یہ صفت تمہارے اندر نہ رہے تو تمہارے اندر سے خیریت چلی گئی. آج مسلمانوں کے اندر وہ صفت نہیں رہے گی تو زالت الصفت، صفت ختم ہو گئی. فضالت الخیریہ، تو یہ جو خیر ہونا تھا، خیر امت ہونا تھا، وہ ختم ہو گئی. الشر امت. کہتے نہیں، کسی نے کہا نہیں ہے کہ اسلام سب سے بہترین مذہب، غالباً جارج برنارد شاہ کا قول ہے کہ سب سے بہترین مذہب دنیا میں اسلام ہے اور اس کے ماننے والے سب سے بدترین. اس کے بعد فرمایا گیا کہ یہودیوں میں سب برے نہیں ہیں، لیسوا سواء من اہل الکتاب. کچھ لوگ اس میں ہیں جو ایمان لائے ہیں، جیسے عبداللہ ابن سلام وغیرہ ہیں. اور رسول کا چہرہ دیکھ کر کے انہوں نے بول دیا کیا اللہ کے رسول ہیں. اللہ تورات کا عالم، انجیل کا عالم تھا. کون؟ عبداللہ ابن سلام. دیکھتے کہہ دیا یہ رسول ہو سکتا، یہی رسول ہے، اسی کو ہم نے تورات میں پڑھا ہے، اسی کو ہم نے انجیل میں پڑھا ہے. اللہ ایمان لے. کہا یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یتلون آیات اللیل آناء اللیل، اللہ کی آیتوں کو رات کے وقت تلاوت کرتے ہیں. اس میں ایک نقطہ ملا کہ قرآن کی تلاوت کا سب سے بہترین ٹائم کون سا ہے؟ رات. اس لیے قرآن اللہ کا کلام ہے، پڑھو اور اللہ سے بات کرو. بات اس وقت کی جاتی ہے جب اور کوئی سننے والا نہ ہو. محبوب سے بات کرنا ہوتے ہیں وہ لڑکی لڑکے وہ آپس میں بات کرتے لگے رہتے ہیں، تو کوئی تیسرا نہیں ہوتا. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تو لگے رہتے ہیں. تیسرے کو برداشت نہیں کر سکتے. کوئی تیسرا پہنچ جائے، کیا ہے بھائی ادھر بیٹھ جاؤ نا جا کر کے، یعنی ہم یہاں لگے ہوئے ہیں ادھر بیٹھ جاؤ. تو رات کی تنہائی میں جب کوئی نہیں ہوتا تمہارے آس پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے گزر رہے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں. رات کی تاریکی، ایسی بتیاں ہوتی تھوڑی تھیں اس وقت، گلی تاریک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے، تاریک گلی میں کھڑے ہو گئے. جب تک حضرت ابو موسیٰ اشعری اپنے گھر میں قرآن پڑھتے رہے تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی میں کھڑے ہو کر چپ چاپ سنتے رہے. وہ جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے وہ اس گلی میں جہاں اندھیرا ہی اندھیرا کھڑے ہو کر کے قرآن سننا ہے. جب انہوں نے قرآن ختم کیا، بند کیا، تب آپ گھر پہ واپس آ گئے. صبح جب ملے فجر کے ٹائم تو دیکھ کر کے مسکرانے لگے. تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ آپ کے چہرے کو ہنسائے، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہا کہ رات جو تو قرآن پڑھ رہا تھا مجھے بڑا اچھا لگا. انک اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں داؤد کی بانسریوں میں سے ایک بانسری دے دی ہے، یعنی اتنا اچھا پڑھتے ہو تم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحسین فرمائی. تو رات کے وقت قرآن کی تلاوت کی جائے. محبوب سے بات کرنے کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب چاروں طرف سناٹا ہو. وَهُمْ يَسْجُدُونَ، اور رات پہ سجدہ کرو. مصیبتوں کا رونا رو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، رونا لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مصیبت ہے، یہ پریشانی. ارے دوا بتائی گئی، دوا کھائی نہیں رہو تو بیمار نہیں ہوگے تو کیا ہوگا؟ رات میں قرآن حکیم کی تلاوت کرو، رات میں نماز پڑھو، اللہ تبارک تعالیٰ سے باتیں کرو، جو مسائل ہیں اس کے سامنے پیش کر دو، مسائل ویسے ہی حل ہو جاتے. دوا کھاتے نہیں ہو اور بیماری کو چلا چلا کر کے بیان کر رہے ہو. تم سے زیادہ بد نصیب اور بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ تو لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللیل آناء اللیل وہم یسجدون. اس کے بعد فرمایا گیا کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتی. لن یضروکم الا اذى، صرف ٹینشن دے سکتی ہے. جی لن یضروکم الا اذى، یہ کہو کہ تمہارے اوپر کوئی غالب ہو جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس میں صرف ذہنی تکلیف، ٹینشن دینا چاہ رہے. تو ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ لن یضروکم الا اذى، قرآن حکیم بولتا ہے یہ تمہارے اوپر غالب نہیں ہو سکتے، تکلیف نہ. ہاں ٹینشن دے سکتے ہیں، یہ صرف ہم کو ٹینشن دیا جا رہا ہے. ہمارے اوپر غالب نہیں ہو سکتے، کوئی غالب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہمارے پاس قرآن ہے. کتنے بھی گئے گزرے ہیں ہمارے اوپر کوئی بھی غالب نہیں ہو سکتا. ٹینشن دے سکتے ہیں، وہ قرآن حکیم بولتا ہے وہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے. لن یضروکم الا اذى، کیا بڑی بڑی باتیں کرتا ہے قرآن حکیم، اس لیے کہ بڑے کا کلام ہے نا. اللہ اکبر، اس کا کلام ہے. کہا کہ ایک کام کر لو، تو دنیا کی کوئی چال چلنے والوں کی چال
مکر کرنے والوں کا مکر تمہارے قریب نہیں آ سکتا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. 2 چیزیں، بلکہ ایک چیز اور ملا لو، وہ 9ویں پارے میں بہتر. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر بالابدان، بدن کے ذریعے صبر، وَتَقْوَى الْقُلُوبِ، اور دل کے ذریعے تقوی. استغیثون ربکم، استغاثہ باللسان، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زبان سے استغاثہ کرو، اللہ میری مدد فرما زبان سے، اور دل کے اندر آپ کے تقوی ہو. تقوی وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور بدن میں صبر ہو، دل میں تقوی ہو، اور زبان پر اللہ سے مدد کا مطالبہ ہو. یہ تینوں چیزیں قرآن حکیم سے ثابت ہے. مدد آ جائے گی، یمدکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا. آدمی اللہ سے مدد مانگتا ہے، مدد میں تاخیر کیوں ہوتی ہے، ڈیلے کیوں ہوتا ہے؟ اللہ میری مدد فرما، مدد نہیں آ رہی. مدد آتی ہے لیکن ڈیلیڈ ہو جاتی ہے، مؤخر ہو جاتی ہے. کیوں بتائیں گے. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. کہا کہ کافر ہیں ان کے اوپر ہماری مدد فرما، اور اس سے پہلے کیا کہا گیا؟ اے اللہ ہمیں بخش دے. مدد کی طلب بعد میں کی گئی، پہلے گناہوں سے معافی مانگی جا رہی ہے. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا، ہمیں بخش دے، اور ونصرنا بعد میں کہا گیا آخر میں، ونصرنا. یعنی مدد جو ہوتی ہے نا وہ گناہ کی وجہ سے ڈیلے ہو جاتی ہے. اگر آپ گناہ کرتے جا رہے ہیں اور مدد مانگ رہے ہیں تو اس گناہ کی موجودگی میں مدد جلدی نہیں آتی. لہذا اگر مدد کو جلدی بلانا ہے تو یہ گناہ چھوڑ دو. یہ قرآن حکیم کی آیت بتاتی ہے. جی اس کے بعد کہا گیا فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ. بہت غور سے ہم نے انہیں دنیا کا ثواب دیا اور آخرت کے حسین ثواب کو انہیں عطا کیا. یعنی جب دنیا کے ثواب کی بات آئی، دنیا میں بدلہ دیا جاتا ہے نا، دنیا کے اندر بدلہ دیے جانے کی بات آئی تو ثواب الدنیا کہہ دیا خالی. لیکن جب آخرت کے بدلے کی بات آئی تو حسن و ثواب الآخرہ کہا گیا. یہاں ثواب کے ساتھ حسن نہیں ہے لیکن آخرت کے ثواب کے ساتھ حسن ہے. پتہ یہ چلا کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو وہ آخرت کے حسن کے سامنے بدصورت ہے، اگلی ہے ایک دم پورا. آخرت کی ساری چیزیں بیوٹیفل ہیں، اس کے مقابلے میں دنیا کی ساری چیزیں اگلی ہیں، ایک دم بدصورت. ہاں اسی وجہ سے جب دنیا کے ثواب کی بات آئی تو صرف ثواب الدنیا کہا گیا. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ. آخرت کے ثواب کی بات آئی تو حسن جوڑ دیا گیا، بیوٹی جوڑ دیا گیا. گویا آخرت کی نعمتوں کے حسن کے سامنے دنیا کی ہر نعمت اگلی ہے، بدصورت. اس بدصورتی کے پیچھے ہم لوگ دوڑ رہے ہیں. ہمارا دماغ سڑ گیا ہے سر. سڑے ہوئے دماغ ہی گندی چیزوں کا تعاقب کرتے ہیں. صحابہ کرام کا دل، زبان، ذہن پاک تھا، دنیا کو داؤں پر لگا دیا، آخرت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا انہوں نے. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا. اے ایمان والو سود کو بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ. ایک سوال ہے، قرآن میں بتایا گیا کہ سود کو بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ، یعنی مطلق سود کھا سکتے ہو، یہاں تو بڑھا چڑھا کر کھانے سے منع کیا گیا ہے نا. جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں جو قید نہیں ہے، یعنی حرمت کی جو قید لگی ہے وہ شرط کے طور پر نہیں ہے بلکہ اس وقت کے واقعے کے رعایت کے طور پر ہے. یعنی اس وقت سود کا جو رواج تھا کہ سود مفرد کے ساتھ ساتھ سود مرکب ہوتے ہوتے 1 روپیہ 100 روپے تک ہو جاتا تھا، 100 روپیہ 1000 تک پہنچ جاتا تھا، 1000 1 لاکھ تک پہنچ جاتا تھا. تو واقعے کی رعایت کے طور پر ہے. یعنی اس وقت جو سود کا رواج تھا اس کے بیان کا اظہار ہے، اس کا بیان اور بیان و اظہار ہے اس کا. ربا کی 2 قسمیں ہیں، غور سے سنو. آج کل ہم لوگ ایسا کرتے ہیں تو ذرا محتاط رہیں. 6 چیزوں میں ربا عام طور پر ہوتا ہے اور اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے. ایک ہے ربا الفضل اور دوسرا ہے ربا النسیہ. ربا الفضل کس کو کہتے ہیں؟ جنس ایک ہو،
اور ربا الفضل کہتے جنس ایک نہ ہو. مثلا 6 چیزوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ 6 چیزیں ہیں بنیادی. بعض لوگوں نے ان 6 چیزوں کے اندر کچھ اور بھی داخل کیا. کون کون؟ سونا، چاندی، گیہوں، جو، کھجور، نمک. 6 چیزیں. اب سونے کو سونے کے بدلے دیکھو ادھر سے بھی سونا ادھر سے بھی سونا ہے تو جنس ایک ہے نا. یہ بھی سونا ہے اور یہ بھی سونا ہے تو جنس ایک ہے نا. تو اس طریقے سے آپ تفاضل کے ساتھ نہیں بیچ سکتے. یعنی 20 گرام سونا دوسرے 30 گرام سونے کے بدلے آپ نہیں لے سکتے. جنس اگر ایک ہے تو تفاضل جائز نہیں. گیہوں ایک طرف خراب ہے اور ایک طرف اچھا ہے تو 1 کلو خراب گیہوں دے کر کے آدھا کلو اگر اچھا گیہوں لینا تو جائز نہیں. ہاں اس لیے کہ جنس ایک ہے. اسی طرح جو ہے، چاندی ہے، نمک ہے وغیرہ. لیکن اگر جنس الگ الگ ہو، مثلا یہ چاندی ہے اور چاندی کے بدلے ہم سونا لے رہے، یعنی آدھا کلو چاندی دے کر کے پاؤ بھر سونا لے رہے، سمجھو، تو اس میں تفاضل جائز ہے، لے سکتے آپ. لیکن شرط یہ ہے یدم بیدن ہونا، ادھار نہیں ہونا. آج ہم کیا کرتے ہیں، پیسہ دے آتے ہیں اور ابھی ہم نے وہ زیور نہیں لیا ہے، سود کا امکان ہے. یا پیسہ لے آتے ہیں، وہ زیور لے آتے ہیں، پیسہ بعد میں دیتے، سود کا امکان ہے. درست نہیں، یدم بیدم ہونا چاہیے. اگر ربا الفضل ہے یعنی جنس ایک ہے تو تفاضل جائز نہیں مطلق. اور جنس اگر الگ الگ ہے تو تفاضل جائز ہے مگر ادھار جائز نہیں ہے. فوراً ہی اس پر قبضہ ضروری ہے، یدم بیدم ضروری ہے. اور وہ 6 چیزیں ہیں جو میں نے ابھی بتایا، سونا، چاندی، گیہوں، جو، کھجور اور نمک. اب دال کے بدلے چاول لے سکتے ہیں کیا تفاضل کے ساتھ وغیرہ وغیرہ. بعض لوگوں نے اس کو جائز کہا کہ تفصیل ہے اس کے اندر. بہرحال صحیح ہے یہ کہ یہ 6 چیزیں ہیں، ان کے درمیان تفاضل جائز نہیں. یہ ربا الفضل اور ربا النسیہ کی بات تھی. اللہ تبارک تعالیٰ کتنا مہربان ہے. دیکھو والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. کہا کہ جو لوگ زنا کر لیتے ہیں، کوئی گناہ کر لیتے ہیں، شراب پی لیتے ہیں، سود کھا لیے، کبھی ایسا ہو گیا ان سے، اپنے اوپر انہوں نے ظلم کر لیا، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کر لیا انہوں نے، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے اس گناہ کی معافی اللہ سے مانگ لی، استغفار کیا، اللہ معاف کر دیتا. اور بڑی شان سے فرمایا گیا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون گناہ کو معاف کر سکتا ہے؟ میں معاف کر دوں، مجھ سے کون سوال کرنے والا؟ مجھ سے سوال کرنے والا تو کون؟ لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يَسْأَلُونَ. اللہ اپنے بندے کو معاف کر دے، کتنا بھی گنہگار ہو. کوئی سوال کرنے والا ہے کہ اس کو کیوں معاف کیا گیا؟ اللہ فرماتا ہے اصرار مت کرو گناہ پر، ہم تمہیں معاف کر دیں گے. اتنی محبت کرتا ہے اللہ. اب اتنی محبت کرنے والے رب سے اگر ہم لوگ محبت نہ کریں تو ہم سے زیادہ بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ 2 طریقے کی موتیں ہوتی ہیں، 2 طریقے سے لوگ مرتے ہیں. ایک اللہ کے لیے لڑتے ہوئے مرتا ہے مجاہد، اور ایک بستر کے اوپر مرتا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے بتایا گیا. ایک مفسر نے اس آیت کریمہ پر، جس کی تفسیر میں کرنے جا رہا ہوں، فَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، اللہ کے دین کا کلمہ بلند کرتے ہوئے مار دیے گئے، ان کو مردہ نہ کہو. اچھا کیا ہے وہ؟ بل احیاء، زندہ ہیں. کہاں زندہ ہیں؟ دنیا میں، دنیا کے نہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس زندہ ہیں. اور یرزقون، وہاں ان کو روزی دی جاتی ہے. کیسی روزی دی جاتی ہے؟ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، ایسی روزی دی جا رہے بالکل خوش ہیں، وہ مزے کر رہے ہیں وہ. اللہ. دونوں موتوں میں فرق ایک مفسر بتا رہے ہیں کہ کل الناس یذهبون الی الموت عن طریق الحیات الا المجاہد فإنه یذهب الی الحیات عن طریق الموت. اللہ. دنیا کے تمام لوگ حیات سے موت کی طرف جاتے ہیں، لیکن مجاہد وہ موت سے حیات کی طرف جاتا ہے. اللہ. دنیا کے لوگ کیا ہوتے ہیں؟
وہ موت کیا ہے، کل الناس یذهبون الی الموت عن طریق الحیات، زندہ رہنے کے بعد مرتے ہیں وہ، اور کہتے ہیں وہ مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں. یہ فرق ہوتا ہے. ایک موت سے حیات کی طرف جاتا ہے اور ایک حیات سے موت کی طرف جاتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے ایک مجاہد میں اور ایک عام آدمی کے درمیان جو بستر پر مرتا ہے. اور کہتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، انہیں مردہ نہ کہو، زندہ ہیں. زندہ کہاں ہیں؟ اپنے رب کے پاس. دیکھو غور کرو، دیکھو کتنی اچھی چیز ہے. عند ربہم، اس کے بعد یرزقون ہے. آپ کو پڑوس پہلے چاہیے یا پہلے پیسہ چاہیے اور پیٹ چاہیے، روزی؟ پہلے روزی چاہیے نا، اس کے بعد پڑوس چاہیے نا. پڑوس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے اپنے پسندیدہ بندے کو دیتا ہے. ایک بڑھو تھے، وہ مکان بیچ رہے تھے اپنا. کہتے میرا مکان جو ہے بکری میں ہے، کون خریدتا ہے؟ ایک صاحب آئے، ہاں بولیے کتنے میں دیں گے؟ کہا کہ ہے تو مکان 2 لاکھ کا مگر لوں گا 3 لاکھ. کہتا بڈھا پاگل ہے یہ، چلا گیا. دوسرا آدمی آیا، کہا کہ سنا ہے چچا آپ گھر بیچ رہے ہو؟ بولے ہاں بیچ رہا ہوں. کہا کتنے کا دے رہے ہو؟ بولے گھر تو 2 لاکھ کا مگر لوں گا 3 لاکھ. پاگل آدمی ہے کچھ بھی. چلے. ایک بڑا ہوشیار آدمی تھا، وہ آیا اور کہا کہ چچا سنا ہے اپنا گھر بیچ رہے ہو؟ بولے ہاں گھر بیچ رہا ہوں. کتنے میں دے رہے ہو؟ بولے ہے گھر 2 لاکھ کا مگر لوں گا 3 لاکھ. کہا کہ ٹھیک ہے لیا میں نے 3 لاکھ میں، لیکن یہ بتائیں گے آپ کہ یہ 1 لاکھ زیادہ کیوں لے رہے ہو؟ کہا کہ میرا پڑوسی بہت اچھا ہے. وہ 1 لاکھ میں پڑوسی کے اچھا ہونے کی وجہ سے لے رہا ہوں. تو پڑوس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ملتے ہیں اچھے پڑوسی لوگ. تو آپ کو پڑوس پہلے چاہیے یا پہلے روزی چاہیے؟ پہلے دھندا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہلے پڑوس کا ذکر فرمایا، بعد میں روزی. عند ربہم، اپنے رب کے پاس، اپنے رب کے پڑوس میں. اور یرزقون، روزی بعد میں. اس کا مطلب سب سے بہترین روزی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب، اس کا جوار ہے. اس سے بڑی روزی کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کا قرب اگر مل جائے تو اس سے بڑی روزی اور کیا ہو سکتی ہے. کھانا آپ کو بنانا نہیں کچھ نہیں. ارے بھائی آپ پڑوسی آپ کا اچھا ہے لیکن کھانا بنا کر روز تھوڑی دے گا، برابر ہے؟ آپ کو کھانا خود بنانا پڑے گا. لیکن اللہ کا پڑوسی کوئی ہو جائے تو اسے کھانا بھی بنانے کی ضرورت نہیں. ساری چیزیں اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عند ربہم پہلے کہا ہے، رزق کا تذکرہ بعد میں کیا. عند ربہم یرزقون، عند ربہم جوار اور پڑوس کا تذکرہ پہلے کیا، رزق کا تذکرہ بعد میں کیا ہے. اس کے بعد تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا تھا. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. مسلمانوں کو لوگ آ کر کے ڈراتے تھے، ارے لوگ جمع ہو رہے ہیں تمہیں تباہ کرنے کے لیے تو ڈرو ان سے، ایسا بولتے تھے لوگ. اب مسلمان قلیل تعداد میں، انہیں ڈر جانا چاہیے نا. جتنا ان کو ڈراتے تھے فزادهم ایمانا، ان کا ایمان بڑھتا جاتا تھا. اللہ، لوگ جمع ہو رہے ہیں تمہیں تباہ کرنے کے لیے تو ڈرنے کے وجہ فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا. کیسے تھے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے لب پر ایک ہی دعا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ سب سے بہترین الفاظ توکل ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو آگ میں ڈالے جانے سے پہلے انہوں نے یہی کلمہ کہا تھا، حسبی اللہ ونعم الوکیل. اور جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے پر آگ نے ان کے اوپر اثر نہیں کیا اس دعا کے پڑھ لینے کی وجہ سے، تو ہم لوگوں کو بھی اس دعا کو لازم پکڑنا چاہیے. کوئی بھی مصیبت آئے اس دعا کو ضرور پڑھنا چاہیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور ایک نکتہ بتاؤں، اس دعا کے پڑھنے کے بعد کیا ہوا، نتیجہ بتایا جا. فنقلبوا، فے جو ہے نا، فے عربی میں تعقیب کے لیے آتا ہے، یعنی فوراً وہ کام فوراً ہو جائے. فانقلبوا بنعمت من اللہ، جیسے انہوں نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا، اللہ کی نعمت اور کے فضل کے ساتھ وہ پلٹے، یعنی فوراً ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور فضل ان کے ساتھ آ گئی. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ لوگ بخیلی کی وجہ سے جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، خرچ نہیں کرتے تو ان کو آگاہ ہو جانا چاہیے. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس بخیلی کی وجہ سے ان کے مالوں کو ایک سانپ بنا دیا جائے گا اور سانپ اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا. وہ سانپ اس کو کاٹتا رہے گا کہ میں تیرا خزانہ، میں تیرا خزانہ، میں تیرا خزانہ. سَيُطَوَّقُونَ، توق بنا دیا جائے گا سانپ.
اور ایک بات اور، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں تو ان کے لیے بہتر ہے. انما نملی لہم، ہم ان کو ڈھیل دے رہے خیر لانفسہم، تو یہ ڈھیل ان کے لیے بہتر ہے. کچھ لوگوں کو ڈھیل دی جا رہی ہے، شرارت کرتے جا رہے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، ظلم پر ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں. قرآن حکیم نے اس کا جواب دیا کہ پکڑ کیوں نہیں آ رہی ہے، پکڑ کیوں نہیں. اللہ فرما رہا ہے یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں تو یہ ڈھیل ان کے لیے بہتر ہے. پکڑتے ہیں ہم ان کو، لیکن بہت برا پکڑتے ہیں. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ان کے گناہ بڑھتے رہے، پھر جب ہم پکڑتے ہیں تو پھر ان کو چھوڑتے نہیں. ہم ان کو خوش ہو جاؤ. ظلم پر ظلم کیے چلا جا رہا ہے کوئی آدمی، ظلم پر ظلم کیے جا رہے ہیں لوگ، تو یہ نہ سمجھیں کہ ہماری پکڑ نہیں آ رہی تو ہمارے لیے خیریت ہے. خیر لانفسہم، قرآن حکیم بولا خیریت نہیں ہے ان کی، یہ گناہ ان کے بڑھتے جا رہے ہیں اور پھر بری طریقے سے ان کو پکڑا جائے گا، پھر چھوڑا نہیں جاتا. ان کو صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا جائے گا، بالکل حرف غلط کی طرح. لائک این ایرونیس ورڈ فرام دا فیس آف دا ورڈ، زمین کی سطح سے ان کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا جاتا. اس کے بعد فرمایا گیا کہ معاشرے کے دو ضعیف طبقے ہوتے، کمزور طبقے، عورت اور یتیم. یتیم کا تذکرہ پہلے کیا گیا، عورت کا تذکرہ بعد میں، اس لیے کہ جب کسی بچے کا باپ مر جاتا ہے تو اس کا دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور یہ معاشرے کے لیے تکلیف دہ بھی ہو سکتا ہے. کئی غلط راستے کے اوپر چلا گیا تو یہ تکلیف دہ ہو سکتا ہے. لہذا اس کمزور طبقے کا تذکرہ پہلے کیا گیا کہ یتیموں کی خبر گیری کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو یتیم کا کافل ہوتا ہے، اس کی کفالت کرتا ہے، وہ اور میں دونوں آئیں گے، اور آپ نے اپنی انگلیوں کو تشبیہ کر کے بتایا ہے اتنے قریب ہوں گے ہم دونوں. لہذا یتیموں کی خبر گیری کی جائے. اس کے بعد دوسرا کمزور طبقہ عورتوں کا ہے. عورتوں کو بیجا نہ ستایا جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کا اکرام کیا جائے، اس لیے کہ وہ آپ کا حصہ ہیں، آپ کے جز سے بنائی گئی، پسلی سے بنائی گئی، تو آپ کے جز کا حصہ ہے، آپ کا جز ہے، آپ کے بدن کا حصہ ہے. اس کے بعد دو بڑی پیاری باتیں کہی جا رہی ہیں. کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مصیبت جب آتی ہے تو مصیبت ہی نہیں ہوتی. کہا گیا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کسی چیز کو آپ ناپسند کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر کثیر ڈالے رہتا ہے. اب یہ کورونا ہے یا کوئی اور مصیبت ہے، بظاہر ہم اسے ناپسند کر رہے اور پریشان ہو رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے اندر بھی خیر کثیر ہو سکتا ہے، بہت زیادہ خیر ہو سکتا ہے. تو اس ایک مفسر نے اس آیت کریمہ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ لیست کل مرارت بلاء، ہر تلخی یہ بلا نہیں ہوتی، کڑواہٹ، ہر کڑوی چیز جو آ جائے وہ بلا نہیں ہوتی. بل بعضهم یکون دواء و شفاء، بلکہ بعض کڑوی چیز دوا اور شفا بھی ہوتی ہے. بعض دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو کڑوی ہوتی ہیں لیکن اس مرض کے لیے ضروری ہوتی ہے، وہ آپ کے فائدے کے لیے ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کڑوی چیز آ جائے جسے ہم ناپسند کرو. اب کڑوی دوا، بعض لوگ انجیکشن بہت ڈرتے ہیں، ڈاکٹر بولتا ہے ارے بھائی انجیکشن لگوا لو جلدی سے ٹھیک ہو. نہیں، بہت ڈر لگتا مجھے سوئی سے. اب بتاؤ ایک آدمی یہاں سوئی سے ڈرتا ہے اور وہاں جہنم کے اندر بڑے بڑے گرز ہیں اور بری طریقے سے ان کو مارا جائے گا، اس کو آدمی بھول گیا ہے. سوئی یاد رہتی ہے لیکن گرز یاد نہیں رہتا فرشتوں کا. تو ہر تلخی بلا نہیں ہوتی بلکہ دوا اور شفا بھی ہوتی. جیسے بعض کڑوی دوائیں یہ بلا نہیں ہوتی بلکہ شفا ہوتی ہیں، جیسے انجیکشن بلا نہیں ہے، شفا ہے. تو ایسی کوئی مکروہ چیز آپ دیکھیں جو آپ کو ناپسند ہے، ضروری نہیں کہ وہ بلا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر شفا اللہ نے رکھی ہو. وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اور ایک چیز اور کہا کہ توبہ کرنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک کی توبہ قبول ہوتی ہے، ایک کی توبہ قبول نہیں ہوتی. کیسے؟ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. کہا کہ جو لوگ جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر قریب ہی توبہ کر لیتے ہیں، اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. قریب سے توبہ کرنے کا کیا مطلب؟ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ قریب سے توبہ کرنے کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے کہا کہ من تاب قبل الموت فقد تاب من قریب. موت سے پہلے اگر اس نے توبہ کر لی تو سمجھو اس نے قریب توبہ کر لی. لہذا کوشش یہ کرو کہ موت سے پہلے توبہ کر لو. اور ہمیں موت کا وقت معلوم نہیں ہے، لہذا ہمیشہ توبہ کرتے رہنے چاہیے، اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. ابھی باہر نکلے آپ کی زندگی ختم، یہاں سے وہاں چلے گئے.
لہذا آدمی کو فوراً توبہ کر لینا چاہیے. تو ایسے آدمی کی توبہ قبول ہو جاتی ہے جو قریب توبہ کر لے. اور دوسرا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. موت کا فرشتہ سامنے آ گیا. اب یہاں کے سارے مناظر آدمی حیران ہو جائے گا. میں تو ابھی سے ڈرا ہوا ہوں کہ زندگی آگے کی طرف جا رہی ہے, پیچھے بہت سارے ایام گزر گئے, اب جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے وہ سامنے آ جائیں گے. آدمی بھونچکا رہ جائے, ارے یہ کیا ہے, سب فرشتے نظر آ رہے ہیں, عالم بالا کے مناظر, آخرت کے مناظر. آدمی کہے گا ارے کہاں تھے ہم, ارے یہ کیا ہو رہا ہے سب, اللہ. لیکن اس وقت پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت, ساری چیزیں حقیقت منکشف ہو جائے گی اور آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کہاں جی رہے تھے اور ہم کہاں آ گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.